ایک کہانی 45واں حصہ جنوبی یہودا کا بادشاہ حصہ دوم دوسرا سلاطین 12 تا 20 باب اور دوسرا تواریخ 24 تا 32 باب۔ یہ جنوبی یہودا کے بادشاہوں کے تسلسل کی کہانی ہے۔ خدا مسلسل ظاہر کرتا رہتا ہے کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ جنوبی یہودا کے بادشاہ بھی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور انہیں نہ صرف ان بادشاہوں کے بلکہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ کی خواہش رکھنے اور مانگنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس حصہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے داؤد اور سلیمان کی بادشاہی کو دنیا کے بادشاہوں کے ذریعے اس زمین پر ایک بہتر ملک بنانے کی اجازت نہیں دی۔ تاریخ کے ذریعے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ گرے گا لیکن صرف خدا کی بادشاہی کھڑی ہوگی۔ 8واں بادشاہ یہواس یہویدا کی وجہ سے بادشاہ ہوا، اور جب یہویدا مر گیا تو اس نے بری زندگی گزاری۔ اخزیہ کا بیٹا یہواس یہودا کا 8واں بادشاہ بنا۔ یہواس سے متعلق بائبل بیان کرتی ہے، اور یہواس نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہویدا کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اور جب یہویدا کی موت ہوئی تو اس نے جنوبی یہودا کے سرداروں کی باتیں سنی، خدا کو چھوڑ دیا، اور یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے کے گناہ کی وجہ سے یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا۔ یواس نے خدا کے ذریعے بھیجے گئے انبیاء کے انتباہ کو نہ سنا، اور یہویدا کے بیٹے زکریا پر خدا کا روح نازل ہوا اور کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا، اور اسے خداوند کے گھر کے صحن میں سنسار کر دیا گیا۔ آخر میں یواس بادشاہ کے پاس اس میں خدا کی بادشاہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے یہویدا کے وسیلے سے خدا کی خدمت کی، جیسے ساؤل جس نے سیموئیل کے ذریعے خدا کی خدمت کی۔ یہواس نے ہیکل کی مرمت بھی کی، لیکن جب ارام کی فوج یروشلم پر حملہ کرنے آئی تو اس نے خدا کی تلاش نہ کی۔ تمام مقدس چیزیں جو یہودا کے بادشاہوں نے نذر کی تھیں، اور خداوند کی ہیکل کے نذرانے سے اور محل سے تمام سونا لے کر ارام کے بادشاہ حزائیل کو اسے یروشلم چھوڑنے کے لیے دیا۔ پھر ارام کی فوج نے یواس کے خلاف دوبارہ چڑھائی کی، یہودا اور یروشلم پہنچی، جہاں انہوں نے تمام سرداروں کو مار ڈالا اور لوٹے ہوئے مال کو دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اور بائبل بتاتی ہے، اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ سو انہوں نے یواس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا۔ یواس 40 سال تک جنوبی یہودا کا بادشاہ تھا، اور اس سوچ کے ساتھ کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، زندگی بسر کرنے کے بعد وہ جنگ میں زخمی ہو گیا، اور اس کے ملازموں نے یہویدا کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سازش کی اور اسے قتل کیا۔ 9واں بادشاہ امسیہ اگرچہ ایماندار تھا پھر بھی نامکمل طور پر زندگی بسر کی۔ یواس کا بیٹا امسیہ جنوبی یہودا کا 9واں بادشاہ بن گیا۔ اس نے جنوبی یہودا کو مضبوطی سے قائم کیا اور ان نوکروں کو ہلاک کیا جنہوں نے اس کے باپ یواس کو مارا تھا، لیکن موسیٰ کی شریعت کے مطابق ان کے بچوں کو نہیں مارا۔ اور ادوم کے خلاف جنگ میں اس نے خدا کا کلام سنا اور جیتنے کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ لیکن جب امسیہ ادومیوں کے قتال سے لوٹا تو بنی شعیر کے دیوتاؤں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا تاکہ وہ اس کے معبود ہوں، اور ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کے آگے بخور جلایا۔ لہٰذا خدا امسیہ سے ناراض ہوا اور ایک نبی کو اس کی سرزنش کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑایا؟ لیکن امسیہ نے نبی کی بات نہیں مانی، اور دوبارہ نبی کی طرف سے ایک انتباہ موصول کیا جس نے کہا،
میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا اور میری مشورت نہیں مانی۔ بالآخر امسیہ نے شمالی اسرائیل کے بادشاہ یواس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور لڑا، لیکن اسے شکست ہوئی اور یواس نے امسیہ کو پکڑ لیا۔ اس جنگ سے متعلق بائبل بیان کرتی ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا، وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے، اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے۔ نیز بائبل امسیہ کے بارے میں بیان کرتی ہے اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواس کی طرح کیا۔ اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ امسیہ 29 سال تک یہودا کے بادشاہ کی حیثیت سے اس دنیا میں رہا، اور وہ اپنے باپ یواس کی طرح ایک سازشی گروہ کے ذریعے مارا گیا۔ 10واں بادشاہ عزیہ اپنے باپ کے بیٹے کی طرح رہا۔ امسیہ کا بیٹا عزیہ جنوبی یہودا کا 10واں بادشاہ بنا۔ عزیہ کے متعلق بائبل بیان کرتی ہے اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ عزیہ نے خدا کی مدد سے فلسطینیوں، عرب، معاون اور امون کے خلاف جنگیں جیتیں، اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ عزیہ نے جنوبی یہودا کو مضبوط کیا اور بڑی مدد سے اپنا نام دور تک پھیلایا، لیکن جب وہ مضبوط ہوا اور اس کا دل گھمنڈی بنا، بدی کی، اور اس نے بخور کی قربان گاہ پر بخور جلانے کی کوشش کی جو صرف کاہن ہی کر سکتے تھے، اور خداوند کی مار اس پر پڑی۔ وہ اس دن تک کوڑ کے مرض میں مبتلا رہا جب تک مر نہ گیا، اور وہ ایک علیحدہ گھر میں رہتا تھا، اور اس کے بیٹے یوتام نے شاہی محل کا انتظام سنبھال لیا اور ملک کے لوگوں پر حکومت کی۔ عزیہ 52 سال تک جنوبی یہودا کے بادشاہ کی حیثیت سے رہا اور اس کی موت ہو گئی۔ 11واں بادشاہ یوتام ایمانداری سے چلتا رہا، لیکن نامکمل طور پر زندگی بسر کی۔ عزیہ کا بیٹا یوتام یہودا کا 11واں بادشاہ بنا۔ یوتام نے خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ دوبارہ تعمیر کیا اور اوفل کی پہاڑی پر دیوار پر وسیع کام کیا، شہروں اور قلعوں اور برجوں کی تعمیر کی، امونیوں کے ساتھ لڑائی کی اور فتح پائی۔ خدا نے اسے مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا کیونکہ وہ خدا کے حضور درست راہ پر چلتا تھا۔ تاہم بائبل یوتام کے متعلق بیان کرتی ہے اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، مگر وہ خداوند کی ہیکل میں نہ گھسا، پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے۔ خدا نے ارام کے بادشاہ رزین کو اور رملیہ کے بیٹے فقہ کو جنوبی یہودا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یوتام 16 سال تک یہودا کے بادشاہ کی حیثیت سے رہا اور مر گیا۔ 12واں بادشاہ آخز ایماندار نہیں تھا اور شریروں کی طرح رہا۔ یوتام کا بیٹا آخز جنوبی یہودا کا 12واں بادشاہ بنا۔ آخز کے متعلق بائبل بتاتی ہے اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں ہی بادشاہی کی، اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا، اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ چنانچہ ارام اور شمالی اسرائیل کی اتحادی فوجوں نے حملہ کیا، اور خدا نے آخز کو ارام کے بادشاہ کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے جنوبی یہودا میں بڑی خون ریزی کی۔ ایک دن میں 1,20,000 فوجیوں کو ہلاک کیا، 2 لاکھ افراد کو اسیر کیا،
जनूबी यहूदा की दौलत को लूट लिया और फिर उन्हें सामरिया ले गए। लिहाजा आखज खुदा के पास नहीं गया और इसकी बजाय असूर के बादशाह के पास ये कहते हुए एक एलची भेजा, मैं तेरा खादिम और बेटा हूं, सो तू आ और मुझको शाये अराम के हाथ से और शाये इस्राएल के हाथ से जो मुझ पर चढ़ आए हैं रहाई दे, और चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर में और शाही महल के खजानों में मिला लेकर शाये असूर के लिए नजराना भेजा। आखज दमिश्क में असूर के बादशाह के हुक्मरानी की एक जगह उससे मिलने के लिए गया, और जब उसने वहां एक मज़बा देखा, उसने उसके नक्शा और उसकी सारी सनत का नमूना जनूबी यहूदा के काहिन ओरिया के पास भेजा, और ओरिया ने मज़बा को ठीक उसी नमूना से तैयार किया। आखज असूर से वापस आया और मज़बा के सामने सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई, और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा जो खुदा की हैकल के सामने था उसको नई बनाई हुई कुर्बानगाह के शमाल की तरफ ले गया, और उसने ओरिया काहिन से कहा कि वो लोगों की कुर्बानियों के लिए नई कुर्बानगाह का इस्तेमाल करें और सिर्फ खुदा से पूछते वक्त ही सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा इस्तेमाल करें। और ओरिया काहिन ने कहने के मुताबिक किया। उसके अलावा आखज ने अपनी मर्जी से हैकल के सामान की जगह बदल दी, और असूर के बादशाह से डरते हुए उसने सब्त के दिन बादशाह के लिए मखसूस करदा तमाम रास्तों को जो खुदा की हैकल में थे और खुदावंद की हैकल के बाहर बनाए गए थे, दाखिली रास्तों को हटा दिया। बाइबल बयान करती है अपनी तंगी के वक्त में भी उसने यानी इसी आखज बादशाह ने खुदावंद का और भी ज़्यादा गुनाह किया, क्योंकि उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियाँ की, और कहा चूँकि अराम के बादशाहों के माबूदों ने उनकी मदद की है सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूँगा ताकि वो मेरी मदद करें। लेकिन वो उसकी और सारे इस्राएल की तबाही का बायस हुए। और ये भी लिखा गया है कि आखज ने खुदा के घर के बर्तनों को जमा किया और खुदा के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया और खुदावंद के घर के दरवाज़ों को बंद किया और अपने लिए यरूशलेम के हर कोने में मज़बे बनाए और यहूदा के एक एक शहर में गैर माबूदों के आगे बखूर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनाए। और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को गुस्सा दिलाया। पहले तो जब असूर के बादशाह ने यह दरख्वास्त सुनी तो उसने अराम पर हमला किया और अराम के बादशाह रजीन को कत्ल किया। ताहम अदूमियों ने फिर हमला किया और फिलिस्तियों ने भी हमला किया, देहात पर कब्जा किया और वहीं बस गए। बाइबल बयान करती है खुदावंद ने शाये इस्राएल आखज के सबब यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावंद का बड़ा गुनाह किया था। ताहम आखज इस मकसद को हल करने के लिए खुदा के पास नहीं गया, बल्कि महज मदद करने के लिए असूर के बादशाह के पास एक एलची भेजकर सूरत हाल को हल करने की कोशिश की। एक बार फिर आखज ने खुदा के घर, बादशाहों और सरदारों के घरों से सामान ले लिया और असूर के बादशाह के हवाले कर दिया। लेकिन इस बार असूर का बादशाह जिससे आखज ने अपना तोहफा पेश किया उसके पास आया, लेकिन मदद ना की और इसकी बजाय उस पर हमला किया। इसी तरह आखज ने जनूबी यहूदा में 16 साल बादशाह की हैसियत से ये सोचकर कि ये दुनिया सब कुछ है जिंदगी बसर की और फिर मर गया। 13वां बादशाह हिजकिय्याह ने सिर्फ खुदा पर भरोसा रखते जिंदगी बसर की। आखज का बेटा हिजकिय्याह जनूबी यहूदा का 13वां बादशाह बना। हिजकिय्याह के मुतालिक बाइबल बयान करती है जो जो उसके बाप दादा ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नहशतान रखा और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि इसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानिद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना
جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا۔ حزقیہ نے فلسطینیوں کو شکست دی، شمالی اسرائیل کی تباہی کا مشاہدہ کیا، اور خدا کے دیے دل سے اس نے ہیکل کی تقدیس کی اور پوری سوختنی قربانیاں پیش کی اور فسح کو منایا، جسے ایک طویل عرصے سے منایا نہیں گیا تھا۔ اور بائبل بتاتی ہے یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانے سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس تمام ایمانداری کے کام کرنے کے بعد اسور نے حملہ کیا، جس نے شمالی اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ پہلے حزقیہ نے ایک شخص کو اسور کے بادشاہ کے پاس یہ کہنے بھیجا، مجھ سے خطا ہوئی، میرے پاس سے لوٹ جا، جو کچھ تو میرے ساتھ کرے میں اٹھاؤں گا۔ اور اس نے جو سونے چاندی کا مطالبہ کیا اسے دیا۔ تاہم حزقیہ نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مل کر شہر کے باہر پانی کے تمام وسائل کو بند کر دیا، ٹوٹی ہوئی دیواروں کی مرمت کی اور اونچے برج بنائے۔ داؤد کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا اور بڑی تعداد میں ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں، اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے۔ اور حزقیہ نے انہیں کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبیاء کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراسان ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ تاہم اسور کا حملہ نہ رکا۔ ایک بڑی فوج یروشلم بھیجی گئی تاکہ حزقیہ پر حملہ کیا جا سکے، اور اسور کے بادشاہ کے سردار نے کہا، کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا؟ جو یہوہ یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ جنوبی یہودا کے خدا کی اہانت کی۔ حزقیہ نے یہ سن کر اپنے کپڑے پھاڑے، ٹاٹ اوڑا، خدا کے گھر میں گیا اور ایک شخص کو یسایہ نبی کے پاس یہ کہنے کو بھیجا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے، جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر، اور چلایا اور یسایہ نبی کے ساتھ دعا کی۔ تب یسایہ نبی کے وسیلہ سے خدا نے کہا، اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اسور کے بادشاہ اور اس کے خادم ربشاکی نے بار بار یہودا اور خدا کی اہانت کی، لیکن حزقیہ اہانت نامہ خدا کے گھر لے گیا، اسے خدا کے سامنے پھیلایا اور دعا کی، خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اے خداوند کان لگا اور سن۔ اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سخیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے۔ اے خداوند، اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ پھر دوبارہ خدا نے یسایہ نبی کے وسیلے سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سخیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی، کیونکہ میں اپنی خاطر، اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور اسی رات خدا کے ایک فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ فوجیوں کو مار ڈالا، اور اسور کا بادشاہ سخیرب بھی اپنے
اپنے خادموں کے ہاتھوں مارا گیا۔ نیز اس وقت حزقیہ بیمار ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ یسایہ نبی نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ پھر حزقیہ نے دنیاوی ڈاکٹر یا طاقت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنا رخ دیوار کی طرف موڑ دیا اور زار زار رویا، دعا کی، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ ایک بار پھر خدا کا کلام یسایہ نبی پر نازل ہوا اور یہ کلام دیا کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور تیرے شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر، اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اس وقت حزقیہ نے اس نشان کے طور پر کہ خداوند اسے شفا بخشے گا سایہ 10 درجے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا اور خدا نے اس کی سنی اور سورج کے سایہ کو 10 درجے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد خدا نے حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں کو تمام دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف سے ان کی حفاظت کی اور معتد افراد خداوند کے لیے تحائف لائے اور حزقیہ کو دیے۔ اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ حزقیہ سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا، لیکن یہ ہے سطح زمین پر۔ وہ ایک بادشاہ تھا جس نے اسور کے حملوں کو شکست دی، جو ان میں سے ایک تھا جنہوں نے شمالی اسرائیل کو تباہ کیا، مصر کو دھمکایا اور ایک پاور ہاؤس کے طور پر نمودار ہوا۔ موت کی بیماری سے تندرست ہوا اور اس کی نشاندہی کے طور پر سورج کے سایہ کے 10 درجے تک پیچھے ہٹنے کا ایک معجزہ بھی دکھایا، اور کوئی دوسرا راست باز آدمی نہیں تھا جسے شان و شوکت سے نوازا گیا اور آخر تک یہ کہہ سکا کہ خداوند نے یہ کیا۔ بائبل بیان کرتی ہے، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ نیز بائبل بتاتی ہے تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بابل کا بادشاہ جو یہ نہیں جانتا تھا کہ حزقیہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ سنا کہ حزقیہ بیمار تھا اور بادشاہ کا خط اور تحفہ بھیجا۔ اس وقت بابل ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی اور بعد میں اسور کو ختم کرے گی، لیکن حزقیہ نے اپنے دل میں غرور کیا اور بابل کے ایلچیوں کو اپنے ذخیرے، صلاح خانہ اور خزانوں میں موجود تمام چیزیں دکھائیں، گویا یہ اس کی اپنی طاقت اور مال ہیں، اگرچہ وہ خدا کی عطا کردہ اور خدا کی چیزیں تھیں۔ وہ خود نمائی کر رہا تھا، اور ایسی حماقتوں کے جواب میں اس نے یسایہ نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ تب حزقیہ اپنے غرور پر پچھتایا اور یروشلم کے باشندوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لہٰذا حزقیہ کی زندگی میں خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ حزقیہ خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے جو یسایہ نبی کے وسیلے سے آیا تھا۔ خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے۔ حزقیہ 29 سال تک جنوبی یہودا میں بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد فوت ہوا۔ یہ بادشاہوں کی کہانی ہے۔ بائبل احمق لوگوں کی کہانیوں کے ذریعے زیادہ کامل بادشاہ یسوع مسیح کے لیے ہماری خواہش شدید بناتی ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ انہیں بادشاہ کا درجہ دیا گیا تھا کہ وہ خدا کو کچھ عرصہ کے لیے ظاہر کرے۔ اب جب بادشاہوں میں سے ہر ایک کی کہانی گزرتی ہے تو ہم یسوع مسیح کو زیادہ واضح طور پر دریافت کر لیتے ہیں۔ خدا کی محبت کی کہانی جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے جاری ہے۔